پاکستان کی تاریخ میں سیاسی انجینئرنگ کے نام سے جانے جانے والے آصف علی زرداری کون ہے؟ وہ جس پر اپنی بیوی بے نظیر کے قتل کا الزام بھی ہے، وہ جو سینما کے ٹکٹ بلیک کرتے تھے اور بعد میں جعلی کاغذات بنا کر ان سینما کے مالک بن گئے، وہ جس پر بٹو کا وارث مرتضی بٹو کو پولیس جعلی مقابلے میں مروانے کا بھی الزام ہے اور ساتھ ساتھ عمران خان حکومت گرانے کا بھی الزام ہے۔ تو آئیے یہ ساری حقیقت اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آصف زرداری 26 جولائی 1955 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ ان کا تعلق سندھی قبیلہ زرداری سے ہے۔ ان کے والد حاکم علی زرداری جو سندھ کے بیمبونا سینما کے مالک بھی تھے، جو 1972 سے 1977 تک ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے۔ زرداری نے ابتدائی تعلیم کراچی گرامر اسکول سے حاصل کی۔ آصف زرداری کے مطابق انہوں نے لندن اسکول آف بزنس سے گریجویٹ کیا ہے، حالانکہ ان کی آفیشیل معلومات کے مطابق انہوں نے کیڈٹ کالج پیترو سے گریجویٹ کیا ہے۔ آصف زرداری نے پہلا جاب بیمبینو سینما میں کی۔ کچھ کا کہنا ہے کہ بیمبینو سینما ان کے والد حاکم زرداری کے تھے، جبکہ کچھ کے مطابق یہ سینما کاشف امتیاز کی ملکیت تھی، جو بعد میں آصف زرداری ٹکٹ بریکر بن کر اچھا مال بناتے رہے۔ پھر بعد میں زرداری اور حاکم زرداری نے اس سینما کو ٹھیکے پر لیا اور بعد میں کافی اثر و رسوخ استعمال کر کے ان پر قبضہ کر لیا، جو زرداری کی سب سے پہلے کامیابی تھی۔ آصف زرداری کی سیاسی زندگی 1988 سے شروع ہوئی، جب انہوں نے سندھ صوبائی حلقے نواب شاہ کے حلقے سے الیکشن لڑا، جس میں زرداری کو بڑا شکست ہوا۔ اس حلقے میں ٹوٹل 8 امیدواروں نے حصہ لیا تھا، جبکہ ان میں آصف زرداری آخری نمبر پر 53 ووٹ لیے تھے۔ لیکن ان کی قسمت کا تارا تب چمکا جب بے نظیر 1988 میں پاکستان آئی اور ان کی کافی مقبولیت کو دیکھ کر زرداری نے اپنی بہن کے ذریعے بے نظیر کو رشتے کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر کے 18 دسمبر 1987 کو ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ لیکن جب 1988 میں ضیاء طیارہ حادثہ ہوا، جس کے بعد 1988 میں عام انتخابات ہوئی، جس میں بے نظیر وزیر اعظم بن گئی اور یوں زرداری کی قسمت بھی جاگنے لگی۔ لیکن اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے 2 سال بعد 1990 میں پیپل پارٹی پر بجا کرپشن کے الزامات پر ان کی حکومت برطرف کر دی۔ جب 1993 میں بے نظیر ایک بار پھر وزیر اعظم بن گئی اور یوں آصف زرداری کا ہاتھ بھی پھیل گیا۔ لیکن بے نظیر حکومت میں ایٹمی اثاثے بنانے کے لیے کرنل قذافی نے $4 ارب دیے تھے۔ اس پر آصف زرداری اور مرتضی بٹو کا جھگڑا شروع ہوا اور یوں مرتضی بٹو نے آصف زرداری کے مونچھیں بھی کٹوائی اور یوں یہ سلسلہ چل کر 20 ستمبر 1996 کی رات ڈاکٹر شعیب سدال کی حکمرانی میں سندھ پولیس نے مرتضی بٹو کی گاڑی کو روکا اور ان پر بجا فائرنگ کر کے ان کو جعلی پولیس مقابلے میں قتل کر ڈالا اور یوں کرنل قذافی کے بلیک چیک کا راز صرف بے نظیر بٹو اور مرتضی بٹو کے درمیان تھا۔ تو صدر فاروق لغاری نے ایک بار پھر پیپل پارٹی کی حکومت کو برطرف کر دیا اور آصف زرداری کو بھی گرفتار کر لیا، جس کے بعد بے نظیر بٹو دبئی اور لندن میں مقیم رہی اور آصف زرداری کو 2004 میں ضمانت پر رہا کیا گیا، مگر مرتضی بٹو قتل کیس میں پھر جیل میں بند کر دیا گیا۔ جب 2007 میں جنرل پرویز مشرف نے سب کو انارو دے کر آصف زرداری کو بھی رہا کیا گیا اور بے نظیر بٹو بھی دھوم دھام سے پاکستان آئی، مشرف نے سارے سیاستدانوں کو معاف کر کے عام انتخابات کا اعلان کیا۔ ان انتخابات میں بے نظیر کی مقبولیت عروج پر تھی، لیکن 27 دسمبر 2007 کو لیاقت باغ راولپنڈی کا آخری جلسہ تھا،
جس کے بعد بے نظیر گاڑی میں بیٹھی۔ اس وقت بے نظیر کے سیکورٹی چیف حسین شاہ تھے جو زرداری کے قریبی ساتھی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ زرداری نے بے نظیر کو کال کر کے مبارکباد دی اور گاڑی سے باہر نکلنے کا کہا گیا۔ بے نظیر اس وقت بلٹ پروف اور بم پروف گاڑی سے نکل کر باہر ہاتھ ہلانے لگی تو اسی دوران ان پر فائرنگ کی گئی اور ان کا خاتمہ کیا گیا۔ بے نظیر قتل کے بعد وہاں پر بم دھماکے بھی کیے گئے تاکہ کوئی ثبوت نہ رہ جائے۔ تفتیش کے دوران بے نظیر قتل کے کئی مشکوک کردار منظر عام پر آئے جس کو وقتاً بوقتاً ثبوت مٹانے کے لیے راستے سے ہٹا دیے گئے۔ پہلا بیت اللہ مسعود 2007 میں ڈرون حملے میں مارا گیا۔ دوسرا بڑا مشکوک کردار بے نظیر سیکورٹی انچارج خالد حسین شاہ کو 2008 میں کراچی میں قتل کر دیا گیا جو زرداری کا قریبی ساتھی مانا جاتا تھا۔ خالد حسین شاہ کے قاتلوں کا اقرار جب ایک شخص نے کیا جس کا نام اویل بلوچ تھا تو اس اویل بلوچ کو بھی قتل کر دیا گیا تاکہ بے نظیر قتل کے اصل قاتل گرفتار نہ ہو سکے۔ اویل بلوچ وہ شخص تھا جو ہمیشہ پیپل پارٹی کی مفاد کی جنگ لڑتا رہا۔ اس کے علاوہ بڑا مشکوک کردار پروسیکیوٹر چودھری ذوالفقار علی تھا۔ ان کو بھی دن دہاڑے اسلام آباد میں اس وقت قتل کر دیا جب وہ مقدمے کے لیے اسلام آباد عدالت جا رہے تھے تو بے نظیر کے اس مقدمے کے جانے کے لیے جن لوگوں نے ان کو قتل کیا ان لوگوں کو بھی ڈرون حملے میں مارا گیا تاکہ اصل ملزمان تک رسائی ناممکن ہو۔ جس کے بعد زرداری پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین بن گئے اور مرکز اور سندھ میں 2008 میں حکومت بنانے میں کامیاب رہے اور پاکستان پیپل پارٹی کی وراثت زرداری کو منتقل ہو گیا اور 6 ستمبر 2008 کو وہ صدر پاکستان بن گئے۔ ناظرین، زرداری نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں اقتدار میں آیا تو اپنی بیوی کی قاتلوں کو ضرور ڈھونڈوں گا، لیکن ابھی تک بے نظیر کے قاتل معلوم نہ ہو سکے۔ تو آپ ہی کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ بے نظیر کے قاتل کون ہو سکتے ہیں۔ اس طرح مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید معلومات آپ تک جلد پہنچ سکے۔ شکریہ۔